تازہ خبر کے مطابق اسرائیل نے رات کو 100 سے زیادہ جنگی جہازوں سے غزہ کے اوپر حملہ کیا، ساتھ میں زمینی اور سمندری فوج کے ساتھ بھی غزہ کے اندر داخل ہو گیا اور معصوم فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگا، لیکن پوری دنیا اس پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ فلسطین کے بہت سے لوگوں کے مختلف جگہوں سے مختلف پیغامات آ رہے ہیں کہ مسلم امہ اس کے اوپر کیا سٹینڈ لے گی، ہمیں ان کی دعاؤں سے زیادہ ایکشن کی ضرورت ہے۔ یہودی وہ مہاجرین ہیں جو فلسطین کو اپنی سرزمین سمجھ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یہودا کی قوم سے نکلا لفظ یہودی آج دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں پر حاوی ہو چکا ہے، اور OIC کے تگڑے اور معاشی اور فوجی طور پر مستحکم سارے ممالک ایک مٹھی بھر یہودیوں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور یہودی بے فکری سے فلسطینی مسلمانوں پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں اور دنیا خاموش ہے۔ اسرائیل نے حماس نامی فلسطینی تنظیم کے ایک راکٹ حملے کو جواز بنا کر فلسطینی عوام پر جنگ مسلط کر دی ہے اور خون کی ہولی کھیلنے پر مسلسل مصروف عمل ہے۔ حماس نامی تنظیم نے یہ حملہ آخر کیوں کیا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ پڑی ہے۔ کچھ عرصہ قبل آپ نے ہٹلر اور نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں پر ظلم و ستم اور قتل عام کے بارے میں تو سنا ہوگا، مگر ہٹلر سے ہزاروں سال پہلے عیسائیت کے شروع ہوتے ہی عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ وہ کیا جسے یہاں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس دور میں یہی عیسائی چھوٹے چھوٹے الزامات لگا کر سینکڑوں یہودیوں کو تو ویسے ہی قتل کر دیتے تھے کہ یہودی چھوٹے بچوں کا خون پیتے ہیں، جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں اور مذہب کے لیے الٹا سیدھا استعمال کرتے ہیں، اور یہی یہودی ان عیسائیوں کے سامنے بالکل بے بس نظر آتے تھے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر یہودی جلا وطن ہو کر دنیا کے اندر پھیلنے لگے اور کسی سے اپنے مذہب کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔ عرب اسلامی سلطنت کے تحت خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یروشلم اور میسوپوٹیمیا، شام، فلسطین اور مصر کو جب فتح کیا تو تب جا کر یہودیوں نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ اس دور میں یہودیوں کو عام طور پر معاشرے میں تسلیم کیا گیا، چنانچہ یہودی مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی زندگی نے تھوڑی بہت ترقی شروع کر دی تھی۔ 1300 سے 1600 کلاسیکی عثمانی مدت کے دوران سلطنت کے تمام اقلیتی برادریوں میں بشمول یہودی کسی حد تک خوشحالی اور آزادی کا لطف اٹھاتے رہے۔ 17ویں صدی میں مغربی یورپ میں اچھی خاصی یہودی آبادیاں موجود تھیں۔ یورپی نشاط ثانیہ اور روشن خیالی کی مدت کے دوران خود یہودی برادریوں میں بھی اہم تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں۔ 18ویں صدی میں یہودیوں نے تحریری قوانین سے آزادی اور وسیع تر یورپی معاشرے میں انضمام کے لیے مہم زور و شور سے شروع کر دی تھی۔ 1870 اور 1880 کی دہائیوں کے دوران یورپی یہودیوں نے زیادہ فعال ہو کر ہجرت کرنے اور یہود کو فلسطین اور ارض مقدسہ کے علاقوں میں دوبارہ آبادکاری کے بارے میں آزادانہ گفتگو اور بحثیں شروع کر دی تھی۔ صہیونی تحریک باضابطہ طور پر 1897 میں قائم کی گئی۔ در اثنا یورپ اور امریکہ کے یہودیوں نے سائنس، ثقافت اور معیشت کے شعبوں میں مہارت حاصل کی، جن میں عام طور پر سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا نام آپ نے بہت بار سنا ہوگا، جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس دور کے بعد سے یہودیوں نے بڑی تعداد میں نوبل انعامات جیتنا شروع کر دیے۔ 1933 میں ایڈولف ہٹلر اور نازیوں کے جرمنی میں اقتدار میں آتے ہی یہودیوں کی صورتحال زیادہ کشیدہ ہو گئی۔ اقتصادی بحران، سام مخالف نسلی قوانین اور قریب تر ہوتی ہوئی آئندہ کی جنگ کے خوف سے بہت سے یہودیوں کو یورپ سے فلسطین، ریاست متحدہ امریکہ اور سوویت یونین فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور 1941 تک ہٹلر نے پولستان اور فرانس سمیت تقریباً تمام یورپ، جہاں اس وقت لاکھوں یہودی رہ رہے تھے، پر قبضہ کر لیا۔ 1941 میں سوویت یونین پر حملے کے بعد یہودیوں کا حتمی علاج یعنی یہودی لوگوں کے بڑے پیمانے پر منظم قتل عام شروع ہو چکا تھا، جس کا مقصد یہودی نسل کی فنا و تعدیم تھا، اور جس کے نتیجے میں یورپ بشمول شمالی افریقہ میں یہودیوں پر ظلم و ستم بہت زیادہ پیمانے پر ہوا۔ اس نسل کشی میں، جس میں تقریباً 60 لاکھ سے 90 لاکھ یہودی باضابطہ طریقے سے ہلاک کیے گئے، صرف پولستان کے حراستی کیمپوں میں 30 لاکھ یہودی گیس کی کھوٹیوں کے ذریعے قتل ہوئے، جبکہ آشوٹر حراستی کیمپوں میں 10 لاکھ کے قریب قتل کر دیے گئے۔ 1945 میں فلسطینی یہودی
मज़ामती तंजीमें मुत्तहिद हुई और यहूदी मज़ामती तहरीक हगाना की बाकायदा बुनियाद डाल दी गई। तहरीक ने बरतानवी तसल्लुत से लाताल्लुकी का बरमला इजहार शुरू कर दिया और साथ ही साथ बहरी जहाज़ों में गैर कानूनी तारीके वतन यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद करने लगे। डेविड बिन गोरियान ने 14 मई 1948 को अर्ज़ मुक़द्दसा में यहूदी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया था, जो इसराइली रियासत के तौर पर जाना गया। इसके बाद फौरी तौर पर तमाम हमसाया अरब रियासतों ने इसराइल पर हमला कर दिया, जबकि नौज़ायदा इसराइली फौज बरतानिया और फ्रांस की मदद से मुज़ाहमत करती रही। 1949 में जंग तो खत्म हुई तो इसराइल की रियासत की तामीर शुरू हो चुकी थी। इस रियासत ने बड़े पैमाने पर दुनिया भर से सैकड़ों बल्कि लाखों यहूदी महाजरीन की लहरों को जज्ब कर लिया। आज इसराइल एक पार्लिमानी जमहूरियत है जिसकी आबादी 80 लाख अफराद से जायद है, जिनमें 60 लाख यहूदी हैं। सबसे बड़ा यहूदी तबका इसराइल और अमेरिका में मौजूद और रहता है, जबकि अहम बरादरियां फ्रांस, अर्जेंटाइन, रूस, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी में मौजूद हैं। यहूदियों की ये तारीख बताने का मकसद ये था कि यहूदियों के बारे में जो हिटलर ने एक जुमला कहा था कि मैंने कुछ यहूदियों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है कि दुनिया जान सके कि मैंने इन्हें क्यों कत्ल किया। और साथ साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो जुमला कानों में गूंजता है कि इसराइल की रियासत उम्मत मुस्लिमा के सीने में खोंपा हुआ वो खंजर है जिसका घाव कभी भी ठीक नहीं हो सकता। यहूदियों ने आज इन दोनों जुमले को बिल्कुल एक्यूरेट और सही साबित किया है। तारीख बताती है कि यहूदियों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म नाजियों ने और साथ साथ ईसाइयों ने इन पर वो पहाड़ तोड़े, लेकिन यहूदी आज उसका बदला ईसाइयों और नाजियों से लेने के बजाय उनके साथ मिलकर मुसलमानों के बेयारो मददगार फलस्तीनी बच्चों पर बमबारी कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी कमजोरी ओआईसी के वो ममालिक हैं जिन्होंने मुसलमानों की तमाम रिवायतों को बालाए ताक रखकर अपने कारोबार, बिजनेस और दुनिया के अंदर तरक्की की दौड़ के अंदर शामिल हो गए। हमास नामी एक छोटी सी तंजीम ये बड़े बड़े ओआईसी के ममालिक पर एक तमाचा है कि कम से कम जागो। अगर छोटी सी ये तंजीम अपने जमीन के दिफा के लिए कोशिश कर सकती है तो 40 ममालिक जिनके पास दुनिया की गैस, तेल और सब चीजों का कंट्रोल है, अगर ये मुत्तहिद होकर एक साथ हो जाएं तो इंशाअल्लाह सारी दुनिया इनके सामने झुकेगी। हम अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआगोई हो सकते हैं, बाकी हमारे बस से सब कुछ बाहर नजर आ रहा है। अगर आपको आज हमारी इस टॉपिक पर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। बहुत शुक्रिया।